ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر ہے کرتا عید میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے دعوت۔ انسان اپنی زندگی میں سیکھتا ہے اور سیکھنے کے بہت سے ذرائع ہیں۔ کتابوں سے سیکھتا ہے، اساتذہ سے سیکھتا ہے، والدین سے سیکھتا ہے، دوستوں سے سیکھتا ہے اور کامیاب لوگوں کی زندگی سے سیکھتا ہے، کامیاب لوگوں کے تجربات سے سیکھتا ہے۔ آج اس سلسلے میں کون ہیں ہمارے آج کے مہمان، ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، دعوت اسلامی میں ان کی کیا مصروفیات ہیں، وہ شخصیت کون ہیں، آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید مبارک، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، اے روزے دارو ہو تم کو مبارک، لو مغفرت کی نوید آئی، اے روزے دارو ہو تم کو مبارک، لو مغفرت کی نوید آئی، دل میں خوشی لب پہ ہے مسکراہٹ، دیکھو تو عید سعید آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم موجود ہیں دعوت اسلامی کی ایگزیکٹو باڈی مرکزی مجلس شورا کے رکن مولانا حاجی محمد اسد اتاری مدنی سلمہ الغنی کے ساتھ۔ انشاءاللہ ان سے کچھ ان کی ذاتی زندگی کے تعلق سے بھی سوالات کریں گے، اللہ نے چاہا تو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں استاد محترم آپ کا، آپ نے وقت عطا فرمایا، جزاک اللہ۔ اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو، جزائے خیر عطا فرمائے، آپ تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ۔ عید الفطر کی مبارکباد بھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک، جزاک اللہ۔ استاد محترم آپ کا نام تو بہت سے ناظرین جانتے ہوں گے، آپ کی کنیت کیا ہے؟ میری کنیت ہے ابو امجد، اور یہ جو کنیت ہے یہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے عطا فرمائے تھے۔ استاد محترم آپ کا علاقہ کون سا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں۔ پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے گجرات، اور گجرات کے آگے تحصیل ہے سرائے عالمگیر۔ سرائے عالمگیر سے تقریباً کچھ 4 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں ہے کھمبی، میرا آبائی علاقہ جو ہے وہ کھمبی ہے۔ ماشاء، ابھی بھی وہیں رہائش پذیر ہیں؟ جی وہی رہائش۔ ماشاء اللہ، مرحبا۔ حضور، مرکزی مجلس شورا کی طرف سے آپ کے پاس کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اندرون ملک بیرون ملک؟ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے جامعات المدینہ بوائز، اس کی ذمہ داری میرے پاس ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک بورڈ ہے متولی بورڈ، متولی بورڈ میں یہ جتنے بھی دعوت اسلامی کے اثاثے ہیں، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز سارے کے سارے، پھر مساجد ہیں، مدارس ہیں، مدنی مراکز ہیں، اس طرح جتنے بھی وقف کے ادارے ہیں، ان تمام تر اداروں پر ایک بورڈ بنا ہوا ہے جس کے نگران ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب صاحب ہیں۔ ماشاء اللہ۔ متولی بورڈ کی رکنیت بھی ہے، اور یہ رکنیت میری جو ہے یہ خاص طور پر ہے جامعۃ المدینہ بوائز اینڈ گرلز اور فیضان مدینہ کے تعلق سے، جتنے بھی ہمارے مدنی مراکز ہیں پاکستان میں ان کے تعلق سے۔ پھر اسی طرح بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن، ٹھیک۔ یہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، مدارس المدینہ، جامعات المدینہ، حفظ الناظرہ کے ادارے اور عالم کورس کے ادارے بوائز اینڈ گرلز، ماشاء اللہ۔ ان پر یہ 4 رکنی بورڈ ہے، ٹھیک۔ جس کے نگران رکن شورا حاجی جنید مدنی صاحب ہیں، ماشاء اللہ۔ اور اس میں قاری سلیم صاحب رکن شورا یہ رکن ہے، اور حاجی عبدالحبیب صاحب یہ بھی اس بورڈ میں ہیں، اور میری بھی اس بورڈ میں رکنیت کی صورت ہے۔ ماشاء اللہ۔ ماہ رمضان کیسے گزرتا ہے؟ ماہ رمضان کی مصروفیات کے تعلق سے اگر کچھ بیان فرمائیں۔ دعوت اسلامی کے جو شعبے ہیں 80 سے زیادہ شعبے ہیں، اور ان شعبوں میں جو بڑے خرچ والے شعبے ہیں نا، ان کی اگر بات کریں تو بڑے خرچ والے شعبوں میں جامعۃ المدینہ آئے گا، مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ، یہ بڑے خرچ والے ہمارے شعبے ہیں۔ ان دونوں شعبوں کا خرچ اگر یوں کہا جائے کہ ایک طرف
اور باقی دعوت اسلامی کے شعبوں کا خرچ ایک طرف، تو شاید ایسی کیفیت ہی ہو۔ دعوت اسلامی کا بہت بڑا خرچ جو ہے نا وہ مدارس المدینہ، جامعات المدینہ جو فروغ علم دین کے ادارے ہیں ان پر ہو رہا ہے۔ تو ان اداروں کے اخراجات پورا کرنے کے لیے ظاہر سب کو مل جل کر کوشش کرنی ہوتی ہے۔ تو میری ماہ رمضان کی جو مصروفیت وغیرہ کی صورت ہوتی ہے وہ کچھ اسی حوالے سے زیادہ ہوتی ہے۔ مختلف شہروں میں سفر وغیرہ کے سلسلے یہ رہتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے چائے بھی ساتھ ساتھ لیجیے۔ جی جزاک اللہ۔ رحمت ہے رب کی مزید آئی۔ حضور آپ نے بیانات کا آغاز کب کیا؟ درس نامے جس وقت میں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو ابتدائی پہلے یا دوسرے سال ہی میں کچھ نہ کچھ بیان کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اس وقت 10 منٹ کا، 15 منٹ کا یا مختصر بیانات ہی کا سلسلہ ہوتا تھا، اور تیاری کا انداز اس طرح کا تھا کہ میرے اہل سنت کا کوئی آڈیو بیان اس وقت کیسٹ ہی آیا کرتی تھی، تو وہ سننی، اس کو یاد کرنا، اپنے پاس کچھ نہ کچھ نوٹ کرنا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلا بیان جو میں نے کیا تھا وہ شاید 15 منٹ کے آس پاس کا تھا، 12 سے 15 منٹ کا۔ یہ بیانات کا شوق شروع سے تھا جب جامعۃ المدینہ میں آپ نے ایڈمیشن لیا؟ ماشاء اللہ، کا بہت سا وقت آپ کا جامعۃ المدینہ میں تعلیم و تعلم کے تعلق سے گزرا ہے، اور آپ نے جامعۃ المدینہ میں تدریس بھی کی ہے، کچھ اس تعلق سے فرما دیں، کتنا عرصہ تدریس کی؟ میں نے تدریس کا آغاز کیا تھا فروری 2000 میں، ماشاء اللہ۔ وہ مرکز الاولیاء لاہور، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کہنانو، یہاں سے، اور تقریباً 10 سال کے آس پاس تدریس کا سلسلہ رہا ہے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد پھر مختلف طرح کی تنظیمی ذمہ داریوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور ذمہ داریوں کی مصروفیت بڑھتی چلی گئی، پھر وہ تدریس کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ تو جامعۃ المدینہ کو دعوت اسلامی کا مستقبل کیوں کہا جاتا ہے؟ امیر اہل سنت کا ارشاد ہے جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا مغز ہے، تو مغز کی اصلاح پر ہی سارے جسم کی اصلاح موقوف ہوتی ہے۔ یہاں سے الحمدللہ رب العالمین علماء تیار ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ محبت جاری و ساری ہے۔ اب تک الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں علماء اور عالمات، یعنی میل فیمیل دونوں فارغ ہو چکے۔ آپ کے بچے کتنے ہیں؟ الحمدللہ 6 بچے ہیں میرے۔ ماشاء اللہ۔ اور بچے فرمائش بھی کرتے ہوں گے، اور رمضان شریف میں آپ کے سفر کا سلسلہ رہتا ہے تو ان کی فرمائشیں کیسے پوری کرتے ہیں؟ عام طور پہ عید کی تیاری بھی رمضان میں کرنی ہوتی ہے، اور ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کی خواہش پوری کروں، تو آپ اس تعلق سے فرمائیں کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جس کا جو حق جس کے ذمہ ہے وہ حق ادا کرنے کی طرف توجہ تو ہونی چاہیے، اور وہ توجہ کرنی بھی چاہیے۔ عید کی خریداری کا ایک ہمارا انداز ہوتا ہے کہ بالکل آخری دنوں میں خریداری شروع کی، ٹھیک ہے، اور آخری دنوں میں پھر یہ نہیں مل رہا تو وہ نہیں مل رہا۔ ذرا قوم جب حلہ بولتی ہے، جی جی جی، رش بھی زیادہ ہوتا ہے بازاروں میں، نکل جاتی ہے، اور رش وغیرہ کے سلسلے بھی ہوتے ہیں۔ تو جس کی جو حاجت ضرورت ہے وہ تو الحمدللہ بچوں کا بھی یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ کہنا نہیں پڑے گا، کہے بغیر جو کچھ چاہیے وہ سب مل جائے گا۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے لیے جب بھی وقت نکلے یا جب بھی وہ وقت میں گنجائش کی صورت ہو تو اس وقت سارے کا سارا ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ بچوں کی تقریباً خریداری میں خود ہی کرتا ہوں۔ امیر علیہ سنت کے ساتھ کوئی یادگار واقعہ یا آپ کی کوئی ایسی نصیحت جو خاص طور پر آپ کے لیے ہو، مرشد کریم کا کوئی ایسا تحفہ، کوئی ایسی یادگار بات آپ؟ کس ادا کا بیان کیا جائے اور کس ادا کو چھوڑا جائے؟ اللہ، امیر اہل سنت کی بہت ساری عنایتیں ہیں، بہت ساری عنایتیں ہیں۔ امیر اہل سنت کا ایک تو دعاؤں کا جو ایک انداز ہے الحمدللہ، کہ وقت افطار دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے مبلغین دعوت اسلامی کے لیے، اراکین شورا کے لیے، ان کے بال بچوں کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، اور دیگر بھی بہت سارا امیر اہل سنت دعاؤں کا اہتمام فرماتے ہیں۔ مختلف اوقات میں الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت کی یوں اس انداز میں بھی شفقتیں رہتی ہیں۔ الحمدللہ۔ امیر اہل سنت نے کچھ سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو والدہ کے انتقال کی خبر امیر اہل سنت نے مدنی چینل پر دیکھی تھی۔ وہ جنازے وغیرہ کے حوالے سے کوئی خبر مدنی چینل پہ چلی ہوگی، مدنی خبروں میں، تو امیر اہل سنت نے وہاں اس کو ملاحظہ فرمایا، اور اس پر پھر امیر اہل سنت کی طرف سے دعائیہ کلپ تشریف فرما ہوا۔ امیر اہل سنت کی عادت کریمہ تعزیت، عیادت یا اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے ایسی ہے کہ نا مجھے کون سا کسی نے اطلاع کی ہے یا مجھے کو اپروچ کرے گا تو میں رابطہ کر لوں گا، تو اس طرح کا مزاج نہیں ہے، کسی ذریعے سے اپروچ نہیں کیا گیا۔ مدنی چینل پر دیکھا تو امیر اہل سنت کا غالباً تک 12 منٹ کے آس پاس کا
کلپ تھا جس میں آپ نے مختلف نصیحتیں، صبر کی تلقین، والدہ کے لیے اصالِ ثواب اور اس طرح کی مختلف شفقتیں فرمائیں. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری امیر اہل سنت کی طرف سے محبتیں، عنایتیں، شفقتیں ہیں. آپ اپنے والدین کی زندگی میں بہت خدمت کرتے رہے اور ان کی اطاعت کا سلسلہ تھا. اب اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے تعلق نبھاتے ہیں؟ چونکہ والد صاحب بھی انتقال فرما گئے ہیں، آپ کی والدہ بھی انتقال فرما گئی ہیں، تو انتقال کے بعد آپ کس طرح سے یہ تعلق نبھا رہے ہیں؟ والد صاحب کا انتقال تو میں چھوٹا تھا جس وقت ہوا نا. میری عمر اس وقت شاید 2 سال کے آس پاس ہوگی جب والد صاحب کا انتقال ہوا. اور والدہ کا انتقال ابھی چند سال پہلے ہی ہوا ہے. تو والد صاحب کے ساتھ تو وہ وقت اس طرح سے گزرا ہی نہیں ہے کہ وہ کم سنی کی صورت تھی اور اسی میں والد صاحب کا سایہ اٹھ گیا. والدہ کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ رہا اور میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائیوں میں شاید آخری وقت میں سب سے زیادہ میرا وقت ہی والدہ کے ساتھ گزرا ہوگا. والدہ کے انتقال سے کچھ وقت پہلے مرکزی مجلس شورا کی ذمہ داری مجھے ملی تھی. 2013 میں مرکزی مجلس شورا میں رکنیت کا سلسلہ ہوا. تو اس کے تقریباً کچھ 1.25 سال کے آس پاس وقت والدہ کا دنیا میں رہا اور اس کے بعد والدہ کے انتقال کی صورت ہوئی نا. یہ جو وقت تھا اس میں کچھ ان کی طبیعت کی علالت اور اس طرح کی آزمائشی صورتیں بھی رہی ہیں. دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین خیر خواہی مسلمین کا جذبہ رکھتی ہے. والدہ کا یہ جو دورانیہ تھا، اس دورانیے میں کوئی ایسا بڑا کام یا کوئی ایسی زیادہ مصروفیت جس کی وجہ سے میں والدہ کی خدمت سے محروم ہو جاؤں، تو یہ میرے ذمہ اس طرح سے نہیں آئی. کام بھی چلتے رہے، نظام بھی چلتا رہا، سفر کی صورتیں بھی ہوتی رہیں، والدہ کی خدمت کا سلسلہ بھی جاری رہا. الحمدللہ رب العالمین ان کی خدمت میں حاضری کی صورتیں بھی رہیں. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کچھ بھی یہ ہے اور یہ عاشقان رسول کی محبت، دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی محبت اور یہ ساری امیر اہل سنت کی شفقتیں اور یہ جتنے نظارے نظر آتے ہیں، یہ والدہ کی خدمت اور والدہ کی دعاؤں ہی کا صدقہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ پاک ان کو غریق کی رحمت فرمائے. حضور آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ آئیڈیل شخصیات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور امیر اہل سنت. الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. کن کی صحبت میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ مرید جب اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا نا، یا پیر سے بیعت کا سلسلہ کرتا ہے، تو اس میں ابتداً وہ دائیں بائیں آگے پیچھے چیک کرتا ہوگا نا، دیکھ لیتا ہوگا کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے. اولیاء زمانہ میں سب سے اعلیٰ مرتبے والا وہ جس کو سمجھتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے مرتبے کے اعتبار سے میرے نظر میں یہ بلند ہے، پھر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے. تو ذرا مقام و مرتبہ کے اعتبار سے جن کو افضل سمجھے گا انہیں کی صحبت کو پسند کرے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضور کن کن ممالک میں آپ کا سفر ہوا ہے، یا کتنے ممالک میں آپ کو خدمت دین کے لیے سفر کی سعادت ملی؟ میرا تقریباً 15 ممالک کے آس پاس سفر کا سلسلہ ہوا ہے، جس میں نیپال، بنگلہ دیش، موریشس، بحرین، انڈونیشیا، تتارستان، کرغزستان، آذربائیجان، UK، یورپ اور مختلف ممالک ہیں. تقریباً 15 کے آس پاس ممالک میں سفر کی صورت ہوئی. ویسے تو سفر تجربات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. آپ کوئی اگر 2 جملوں میں سفر کے تجربات کو بیان کرنا چاہیں مختصراً کچھ. ایک تو یہ ہے کہ وہ پنجابی میں کہتا نا، تھوڑی لد سویلے آ. یعنی جتنا سامان ہلکا رکھیں گے اتنا سفر میں آسانی ہوگی. جو ضروری چیزیں ہیں وہ لی جائیں، جی، اور جو غیر ضروری چیزیں اس کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو یہ بھی لے لوں، تو اس کی بھی حاجت نہ پڑ جائے، تو یہ بھی نہ ہو جائے، تو وہ بھی نہ ہو جائے، تو بعض اوقات پھر ایئرپورٹ پہ جا کے سامان نکالنا پڑتا ہے. جی جی جی. تو ایک تو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے. دوسرا سامان کم ہوگا تو آسانی رہے گی سفر میں، آسانی رہے گی. یہ ایک تجربہ ہے. جہاں جانا چاہ رہے ہیں وہاں کا موسم کیسا ہوگا اس کو پیشگی چیک کر لیا جائے، تاکہ وہ اپنا لباس اور دیگر ضروریات وہاں کے حساب سے کر لی جائیں. بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں جون جولائی گرمی ہوتی ہے نا، بعض ممالک اس طرح کے ہیں جہاں جون جولائی میں سردی ہوتی ہے. جی، تو اس کو پیشگی چیک کر لیا جائے. پھر وہاں چونکہ مبلغین دعوت اسلامی کے حوالے سے اگر بات کریں تو ان کا عوام مسلمین کے ساتھ رابطے کا سلسلہ ہوتا ہے، عاشقان رسول سے میل ملاقات. تو کچھ چیزیں جو نا عرف و عادت کے اعتبار سے اچھی نہیں سمجھی جاتی. جی، وہ کیا ہیں، اس کی کچھ معلومات اگر کسی سمجھدار اسلامی بھائی سے مل سکتی ہوں تو وہ لے لی جائیں. ذرا میں ایک مثال صرف آپ کے سامنے بیان کروں گا. دسترخوان لگا ہوا ہے، جی، یہ بسکٹ رکھے ہوئے ہیں.
میں اگر ایک بسکٹ اٹھا کے آپ کو دیتا ہوں تو ہمارے ہاں اس کو عزت محسوس کیا جاتا ہے نا کہ انہوں نے مجھے عزت دی، پروٹوکول دیا، محبت کا اظہار کیا، اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے دیا۔ تو میں ایک ملک میں حاضر تھا تو وہاں کسی نے روٹی توڑی اور روٹی کا ایک ٹکڑا وہ ساتھ والے کو دیا۔ انہوں نے لے تو لیا لیکن پکڑنے کے بعد کہتے ہیں مجھے دے دیا، آئندہ کسی کو یہاں نہیں دینا، کیونکہ اس کو نا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، ان کا کلچر، میرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے کہ آپ کو اٹھا کے دینی پڑے گی۔ تو کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ممالک میں عرف و عادت کے اعتبار سے ہمارے یہاں سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی سمجھدار ملے تو اس سے پیشگی خاص طور پر ایسی چیزوں کا معلوم کر لیا جائے کہ کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو پاکستان میں اچھی سمجھی جاتی ہوں، بعض الفاظ بھی ایسے ہوں گے گفتگو میں، الفاظ بھی ہوں گے، یہاں میننگ کچھ ہیں، پھر وہ وہاں وہ اس کو کچھ۔ آپ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں، یا عید پر آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں، کچھ اس کو بیان فرما دیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ جی دونوں کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے۔ جی ایسے ہمارے ہاں جو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں عید الفطر عید الاضحیٰ دونوں نمازیں جو ہیں یہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ڈھوک جمعہ جہلم وہاں ادا کروں نا۔ عید الفطر کی نماز جو ہے یہ کچھ ٹھہر کے ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ہوتی ہے، بقر عید کی نماز۔ تو یہ جو وقت آتا ہے نا فجر کی بعد سے لے کے عید الفطر تک کا، عید کچھ وقت کے بعد ہوتی ہے، تو اس میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تقریباً اپنے فیملی کے گھر نہ قریب ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ میرا جو سب سے دور والا گھر ہے رشتہ داروں میں سے وہ میرا خیال ہے پیدل 5 منٹ کے فاصلے پہ ہوگا۔ اچھا ماشاء اللہ، نہیں قریب ہی گھر ہیں، قریب ہی گھر ہیں۔ تو یہ تقریباً شاید قریب جو گھر ہیں کوئی 10-12 گھر یا اس کے آس پاس بنتے ہوں گے۔ تو اب سمجھتے ہیں کہ عید کے موقع پر یا دیگر اس طرح کے مواقع پر مرحومین کے لیے سال ثواب، ختم شریف، فاتحہ یا اس طرح کے سلسلے کچھ نہ کچھ گھروں میں معمول ہوتا ہے۔ تو عید الفطر پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ عید پہ جانے سے پہلے میں سب گھروں میں جاؤں۔ اچھا ماشاء اللہ، بولے 5 منٹ یا اس کے آس پاس 2-4 منٹ جہاں جیسی کیفیت ہوگی وہاں پہنچے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یا کچھ نہ کچھ پڑھ کے دعا کا سلسلہ ہوا، آگے چل پڑے۔ ماشاء اللہ، تو یہ سب گھروں میں ہو کے اس کے بعد عید الفطر ادا کرنے کے لیے جانے کی صورت ہوتی ہے۔ عید الفطر میں وہاں مدنی مرکز میں ملاقاتوں وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی کچھ ملاقات وغیرہ کے سلسلے وہیں مرکز کے اطراف میں، اور اس کے بعد پھر گھر بچوں کے عید کے پاس۔ دن بچوں کو بھی وقت دیتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے الحمدللہ رکن شورا حاجی اسد مدنی کے ساتھ کچھ سلسلہ کیا، ان سے ان کی زندگی کے تعلق سے کچھ سوالات کیے۔ ہمارے استاد محترم رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب کو اللہ پاک اور برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے خدا رحمت لٹاتا عید میں، فضل بندوں پر کرتا عید میں۔